ناظرین، وہ خبر جس کا ایک عرصے سے انتظار تھا وہ بہرحال اب مل گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے سمندر میں تیل کی تلاش کی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے، اور ایک بڑے پیمانے پہ ہے۔ بڑا پیمانہ کیا ہے؟ کتنے بڑے رقبے پر منظوری دی گئی ہے، کتنی کمپنیاں ہیں، کتنی بڈز کھلوائی گئی ہیں۔ یہ اس وقت میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں اس میں نئی چیز کیا ہے، اور پہلے اس سے کیا ہوتا رہا ہے، اور کتنے فیصد امکان ہیں کہ پاکستان میں یہ تو تیل جو ہے جتنا بڑا اس کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، کیا اتنا تیل نکلے گا، آئے گا، ملے گا، یا یہ محض کہانیاں ہیں؟ میاں طاہر دیکھیں، پاکستان میں جو سمندر میں تیل کی تلاش ہے، اس کی جو پہلی کوشش ہوئی تھی وہ 2019 میں ہوئی تھی، اور وہ تھا دور عمران خان کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم اس وقت کے جو وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے خود یہ خوشخبریاں سنائیں، 2 سے 3 دفعہ سنائیں، کچھ تھوڑا سا زیادہ جذباتی بھی ہو گئے تھے، اور اس میں وہ وقت سے پہلے بھی بول پڑے تھے، لیکن وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ غلط نہیں تھا، یہ میں آج آپ کو بتا سکتا ہوں۔ وہ جو خوشخبری سنا رہے تھے، وہ جو خبر دے رہے تھے، وہ غلط نہیں تھی۔ اس خبر کو روکا گیا، عمران خان کو روکا گیا۔ مطلب اس سے کوئی جو بھی مطلب نکالے کہ کیا عمران خان کو روکا جا سکتا ہے، یس روکا گیا، حقیقت ہے۔ کس نے روکا؟ کوئی بڑی طاقت تھی جس نے روکا، کوئی بہت بڑی طاقت تھی جس نے روکا۔ وہ ملکی طاقت نہیں تھی، وہ باہر سے تھی جس نے روکا۔ اب میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں، اندازہ کریں کہ اس وقت میں آگے ابھی آتا ہوں، یہ خبر آپ کو جو آج مجھے ملی ہے وہ اس کی تفصیلات بتاتا ہوں، لیکن یہ پہلے بتا دوں آپ کو کہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روکا گیا۔ اس وقت جو کمپنیاں اس پہ کام کر رہی تھیں، وہ ذرا نام سنیے گا: ایگزان موبائل، ENI، آئل اینڈ ڈیولپمنٹ گیس کمپنی، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، یہ تو پاکستان کی ہے دونوں کمپنیاں جو آخری ہیں۔ یہ جو ENI ہے اور یہ جو ایگزان موبائل ہے، یہ باہر کی کمپنیاں ہیں اور امریکہ کی ہے۔ یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ گلے تھاں تے پیر نہیں رکھتی، مطلب یہ ایسی جگہ پہ کہیں شروع نہیں کرتے کچھ کام کرنا جہاں انہیں کوئی امید نہ ہو، یا ان کے پاس پورا ڈیٹا نہ ہو، ان کے پاس سروے نہ ہو، انفارمیشن نہ ہو۔ اور یہ بات طے ہے کہ امریکی اس خطے میں، پاکستان میں ایک عرصے سے، جب سے ہم روس کے ساتھ، اور روس سے پہلے بھی جب روس کے ساتھ ہم جنگ کی ہے تو اس سے پہلے سے امریکی یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے اتنے سروے کیے ہیں، اتنا کچھ یہاں سے پاکستان سے انفارمیشن ان کے پاس ہے کہ ان کی انفارمیشن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی لیے ان کے پاس یہ انفارمیشن تھی اور ہے کہ پاکستان کے زیر زمین تیل موجود ہے۔ اب میں ابھی صرف سمندر میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی جو ہمارا جو زمینی علاقہ ہے، جو پلین ایریاز، یعنی کہ جو بغیر سمندر کے جو زمین ہے ہماری، وہاں پہ ہے وہ، اس پہ میں کسی وقت پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کچھ ہے۔ سمندر میں تیل ہونے پر یہ کمپنیاں آگے ڈرلنگ کرتی ہیں۔ کیکڑا 1 کے نام سے یہ منصوبہ جو ہے وہ اس وقت شروع کیا جاتا ہے۔ ایک کنواں جو ہے وہ کھودا جاتا ہے، اور جب وہاں پہ پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی گیس اور پیٹرولیم کے ذخیرے ہیں تو فوری طور پہ بند کروا دیا جاتا ہے۔ نہیں یقین تو آپ عمران خان کے اس وقت کے بیانات کو پڑھ لیں، سن لیں، اور یکدم پھر خاموشی ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ رکوایا گیا تھا۔ چلیں اب میں آگے چلتا ہوں، یہ تو میں نے آپ کو خبر دینی تھی۔ اب پاکستان میں کیکڑا 1 سے آگے، یعنی کہ کیکڑا 1 سمیت اس سے آگے منصوبے شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس میں 23 نئے آف شور بلاکس جو ہیں وہ، یعنی کہ جس ایریا میں سروے موجود ہے کہ ان ایریاز میں تیل موجود ہے اور وافر مقدار میں موجود ہے، پہلے سے سروے موجود ہے، ان کو 23 بلاکس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور یہ ٹوٹل ایریا جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کی منظوری دی گئی ہے اور جو کمپنیوں کو دے دیے گئے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کریں اور وہاں پہ کھدائی کریں، وہ رقبہ ہے 94 مربع 94 مربع کلومیٹر، یعنی کہ 94 کلومیٹر ایک طرف اور وہ پھر چاروں طرف۔ یہ اتنا بڑا ایریا جو ہے اس میں سے
ड्रिलिंग का ठेका दिया गया है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो ड्रिलिंग है, ये इस पे बड़ा पैसा लगता है, ये बड़ा महंगा काम है, और कंपनियां शौक़ से नहीं करती सिर्फ देखने के लिए कि अच्छा तेल है या नहीं है। उससे पहले उन्होंने वहाँ पे सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे उन्हें कहते हैं, वो कर लिए होते हैं। तो अब वो ड्रिलिंग करेंगी और ड्रिलिंग करके बता देंगी कि ये इस जगह इतना है, इस जगह इतना, बस ये बताएंगी। बाकी उन्हें पता है कि ज़ेरे ज़मीन तेल है। और ये मैं एक अरसे से आपको बताता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो अगर इसको जियोलॉजिकल, जोग्राफियाई लिहाज से, जियोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान का जो ढलान है, पाकिस्तान ढलान की तरफ है, यानी कि ये इस तरफ ख़ास तौर पे ईरान से, और इसके अलावा यूएई और ओमान, ये इसके साथ मिलता है ना। ओमान हमारे दूसरी तरफ है, यही वजह है कि किसी वक्त ये जो ग्वादर है ये ओमान का हिस्सा हुआ करता था, और उसके दूसरी तरफ जो है वो यूएई है, और इधर ईरान है पाकिस्तान के साथ। तो ये इलाके, अगर जोग्राफी माहिरीन ये कहते हैं कि ये ऊंचे हैं, पाकिस्तान इनके मुकाबले में ज़ेरे अंदर से वो उसकी ढलाने हैं। तो वहाँ पे तेल के इतने बड़े ज़खायर हैं, आपको पता है, बताने की ज़रूरत है। ईरान में कितने हैं, यूएई में कितने हैं, ओमान में कितने हैं। तो वो पाकिस्तान में तेल कैसे नहीं है? जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जियोलॉजिकल माहिरीन जो हैं, वो एक्सपर्ट्स जो हैं, वो ये कहते हैं कि वो नीचे की तरफ ऐसे है। पाकिस्तान में तेल बहुत ज़्यादा है, और इसकी मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि बहुत तवील कहानी है कि क्यों आज तक हम वो तेल नहीं निकाल सके, ऐसा क्या हुआ था। तो ये फिर किसी वक्त ज़रूर बताऊँगा, और फैक्ट्स के साथ और एविडेंस के साथ बताऊँगा कि किसने कब रोका और क्यों रोका। अभी तो ये खबर है ना आपको देने वाली, तो ये बड़ी खबर है, और इसमें ये है कि सबसे पहले तो कंपनियां जो हैं उनको मैंने बताया, जिस तरह के 23 ब्लॉक्स जो हैं वो अलाट किए गए हैं। सिंध और बलूचिस्तान के समुद्री इलाके हैं जहां लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां हैं इसमें, और इब्तदाई तौर पर इस पर 82 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी होगी। 82 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी होगी। और इसमें जो लोग अभी भी बातें कर रहे हैं उनके लिए अर्ज़ है कि जब गयाना, ब्राज़ील और नॉर्वे में शुरू में जब उनके यहाँ तेल की तलाश हुई थी तो उस वक्त भी लोग कहते थे कि वहाँ नहीं है, और बाद में पता चला कि वहाँ कितना तेल है। तो खैर ये तो मैंने आपको बता दिया है कि कितना बड़ा वहाँ पे ज़ख़ीरा है, और उसकी मैंने वजूहात भी बताई हैं, और उन सर्विस का भी बताया है जो कि बहुत पहले से हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान से तेल बरामद होगा, निकलेगा, और जब निकलेगा तो फिर बात होगी। फिर बात क्या होगी आप सब देख रहे होंगे, फिर लहरें बहरें होंगी। तो अल्लाह करे कि ये सही सलामत, बग़ैर किसी साजिश का शिकार हुए, बग़ैर किसी बड़ी रुकावट के, ये दौलत हमारी जो है वो हमें नसीब हो। इजाज़त दीजिए।